ایمان کی تکمیل اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اسے یوں روایت کیا ہے: اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ بہترین عمل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ مسلمان اور مومن کی پہچان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ مجاہد اور مہاجر کی تعریف حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے فضالہ اور مجاہد کی روایت سے یہ اضافہ نقل کیا ہے: مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ امانت اور عہد کی اہمیت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے: جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ جہنم کی آگ سے حفاظت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی بشارت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو واجب کرنے والی خصلتیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو خصلتیں باعث موجب واجب کرنے والی ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول، وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان اور بشارت جنت کے متعلق روایات: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہم گھبرا کر آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں پریشان ہو کر نکلا۔ میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ کوئی دروازہ مل جائے، مگر کوئی دروازہ نہ ملا۔ وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس کی ایک نالی باغ کی دیوار کے اندر جا رہی تھی۔ میں لومڑی کی طرح سکڑ کر اس نالے کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا کہ آپ کی تاخیر سے ہم ڈر گئے تھے اور میں اس نالے کے ذریعے یہاں پہنچا ہوں، اور باقی لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک جوتے مجھے دیے اور فرمایا: اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر تمہیں جو ایسا شخص ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا: ابو ہریرہ،
یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی صدقے دل سے توحید کی گواہی دے اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر زور سے مارا، جس سے میں سرین کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ توحید کی گواہی دینے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ صرف اسی بات پر بھروسہ توکل کر لیں گے، آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ مزید نیک اعمال کرتے رہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ جنت کی چابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت کی چابی ہے۔